سامعین آداب اور پروگرام خیر اندیش میں خوش آمدید۔ ساتھیوں، میں ہوں آپ کا میزبان امجد رشید اور میں ہوں فائقہ شفیق۔ سامعین کرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، ہم آپ کی محبت اور آراء کا دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور ان تمام احباب کو بھی لکھنے کی درخواست کرتے ہیں جو کسی باعث نہیں لکھ پا رہے ہیں۔ مت بھولیں کہ آپ کی آراء ہمارے لیے تقویت کا کام کرتی ہے۔ جی سامعین، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام خیر اندیش، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655۔ پیارے دوستو، ہم یقیناً پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ موسم بدل رہا ہے اور جس باعث بہت سی اشیاء جو گزشتہ موسم میں ہمارے لیے موزوں تھی، موجودہ موسم میں کارآمد نہیں ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ایک ایسے مسئلے پر ہے جس کا ہم سب سے تعلق ہے کہ بدلتے ہوئے موسم میں فالتو کپڑوں کا کیا کیا جائے۔ جی سامعین، واقعی یہ ایک اہم موضوع ہے۔ جی ساتھیوں، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایک غلط روایت پائی جاتی ہے کہ ہم اضافی یا پرانے کپڑوں کو عطیہ کرنے کے بجائے جلا دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ عمل ماحول کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ ایک طرح سے نعمت کی ناشکری بھی ہے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ کپڑے جلانے سے نہ صرف زہریلا دھواں فضا میں شامل ہوتا ہے، بلکہ ہمارا یہ عمل سانس، دل اور جلدی امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ جی بالکل سامعین، ایک طرف ہم آلودگی بڑھاتے ہیں، دوسری طرف وہ کپڑے بھی ضائع کر دیتے ہیں جو کسی ضرورت مند کے کام آ سکتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سردی یا گرمی کے موسم کے مطابق مناسب لباس نہیں ہوتا۔ اگر ہم صرف تھوڑا سا تعاون کر دیں تو کسی کی زندگی آسان ہو سکتی ہے، کسی بچے کا اسکول جانا ممکن ہو سکتا ہے، کسی مستحق خاندان کی مدد ہو سکتی ہے۔ جی سامعین، یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں۔ بس اپنے گھر میں موجود کپڑوں کو الگ کر کے دیکھ لیں، جو قابل استعمال ہوں، صاف ستھرے ہوں، انہیں مستحق افراد تک پہنچا دیں۔ بہت سی فلاحی تنظیمیں بھی اس کام کے لیے موجود ہیں، حتیٰ کہ بہت سے محلوں میں کپڑوں کا عطیہ پوائنٹ بھی بن چکے ہیں۔ معزز دوستو، یہ ضرور یاد رکھیے، کسی فرد کی مدد پیسے دینے سے نہیں ہوتی، بلکہ اچھی چیز عطیہ کرنا بھی ایک عظیم نیکی ہے۔ خدا ہماری کئی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ سوچیں، کسی کو لباس دینا کتنا بڑا عمل ہے، اور اگر ہم اس روش کو اپنا لیں تو نہ صرف فضائی آلودگی میں کمی آئے گی، بلکہ ہماری چیزیں صحیح معنوں میں استعمال بھی ہوں گی۔ یہ انسانیت، ماحول اور معاشرے تینوں کے حق میں بہترین ہے۔ تو سامعین محترم، آئیے آج ہی اپنے گھروں میں موجود اضافی کپڑوں کی چھانٹی کریں، جلانے کے بجائے انہیں زندگی دیں، کسی کے چہرے پر خوشی لانے کا سبب بنیں۔ بہت خوب۔ معزز سامعین، آئیے بڑھتے ہیں آپ احباب کی آراء اور خطوط کی جانب۔ سامعین، پروگرام خیر اندیش کے حوالے سے رشید ناز صاحب کہتے ہیں کہ آج کل پروگرام سامعین کی ترجمانی کر رہا ہے۔ خیر اندیش پروگرام دلچسپ گفتگو اور سامعین کے خطوط سے بھرپور تھا۔ شکریہ۔ PCRM اور عبدالغفور کیسر صاحب لکھتے ہیں کہ نہایت عمدہ اور لاجواب پروگرام، دوستوں کے پیغامات کو اچھے انداز میں پیش کیا گیا۔ سلامت رہو PCRM کے دوستوں۔ محترم رشید ناز اور عبدالغفور کیسر صاحب، آپ نے خیر اندیش پروگرام کو سامعین کی ترجمانی قرار دیا، یہ ہمارے لیے اعزاز بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ آپ کی طرف سے دلچسپی، توجہ اور قدر افزائی ہمارے لیے نئے جذبے کا احساس بنتی ہے۔ آپ کے الفاظ میں جو خلوص اور اپنائیت ہے وہ ہماری پوری ٹیم کے لیے قابل فخر ہے۔ آپ نے پروگرام کی پیشکش کو پسند کیا، یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی۔ سامعین، پنجابی پروگرام زندگی دا چانن کے حوالے سے محمد حفیظ انجم صاحب کا کہنا ہے کہ پروگرام زندگی دا چانن بہت عمدہ اور لاجواب پروگرام ہے۔ آکاش صاحب کا پنجابی لہجہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ شکریہ PCRM۔ جبکہ مہر غلام شبیر صاحب لکھتے ہیں کہ آکاش صاحب نے ماں بولی وچ بڑا زبردست پروگرام پیش کیتا۔ جبکہ فیس بک پر رشید ناز، حافظ نعیم احمد
اور ستلج لسنرز کلب بہاول نگر سے عبد الغفور کیسر، چودھری فہیم نور، غلام سرور بلوچ، طاہر منیر طاہر، امجد خان اور رانا حارث نے پروگرام کو سماعت فرما کر پسندیدگی سے نوازا۔ محترم محمد حفیظ انجم، مہر غلام شبیر، رشید ناز، حافظ نعیم احمد اور ستلج لسنرز کلب بہاول نگر سے عبد الغفور کیسر، چودھری فہیم نور، غلام سرور بلوچ، طاہر منیر طاہر، امجد خان اور رانا حارث صاحب، ہم دل کی گہرائیوں سے تشکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام زندگی دا چانن کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر پروگرام کو سماعت فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اب تمام دوست ہمیشہ ہماری ہمت بڑھاتے ہیں اور اپنے تاثرات سے ہمیں مزید بہتر کرنے کی تحریک دیتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں اور آپ اسی طرح ہمیں اپنی محبتوں میں یاد رکھتے رہیں۔ سامعین، سندھی پروگرام سچو پیار کے بارے میں ملتان سے عبد الغنی صاحب نے اپنی آراء کا اظہار فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ I am grateful for this program that Bhai Sahab tells us again in Sindhi through stories, and please keep this program going because it is very beneficial for us. پیارے بھائی عبد الغنی صاحب، ہم آپ کا دل سے تشکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو پسند کیا اور اپنی قیمتی رائے سے نوازا۔ ہمیں یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ یہ سلسلہ آپ کے لیے فائدہ مند اور رہنما ثابت ہو رہا ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی نہ صرف ہمارے لیے باعث فخر ہے بلکہ ہمیں مزید بہتر انداز میں یہ سلسلہ جاری رکھنے کا حوصلہ بھی دیتی ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ پروگرام اسی محبت، لگن اور مفید مواد کے ساتھ جاری رہے تاکہ آپ اور دیگر سننے والے اس سے مزید استفادہ حاصل کر سکیں۔ آپ کی دعاؤں اور محبت کے لیے ایک بار پھر ہم ممنون ہیں۔ سامعین، سرائکی پروگرام حکمت موتی کے حوالے سے سید وزیر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ منصور ملک صاحب کی آواز میں سرائکی پروگرام سنا۔ پروگرام کے آغاز میں شامل گیت موسیقی، شاعری اور کمپوزیشن کے لحاظ سے بہت عمدہ اور اعلیٰ تھا۔ منصور ملک صاحب نے بہت اچھے اور گہرے طریقے سے خالص سرائکی زبان اور انداز میں پروگرام پیش کیا۔ لہجے کا اتار چڑھاؤ احساس کا روپ پھونک رہا تھا۔ منصور صاحب اپنے مخصوص سرائکی لہجے میں جب سرائکی فریزز اور روزمرہ استعمال کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو زبان کی چاشنی کانوں میں گھلنے لگتی ہے۔ وزیر علی شاہ صاحب، ہم دل کی اتھاہ سے ممنون ہیں کہ آپ تسلسل سے سرائکی پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کی توجہ اور وقت دینا ہمارے لیے کسی سند سے کم نہیں ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ جیسے سننے والے کم ہوتے ہیں۔ آپ کی سنجیدگی دل کو چھو جاتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ اس رفاقت کو یوں ہی قائم رکھنے میں ہماری معاونت فرمائے۔ آمین۔ سامعین، غزل کے چند اشعار۔ کیا خبر کل کو محبت کی کوئی خو نہ رہے، مجھ میں وہ میں نہ رہوں، تجھ میں تیری تو نہ رہے، جسم حالات کی گردش میں الجھتے جائیں، دل کا جذبوں کے تغیر پہ بھی قابو نہ رہے، عشق کا طوق چکوری کے گلے سے اترے، چاند کی چشمے فسوں ساز کا جادو نہ رہے، بھول جائیں کہ شب ہجر منائیں کیسے، طاق پر غم نہ جلے، آنکھ میں آنسو نہ رہے، یہ تفاوت نہ عداوت میں بدل جائیں کہیں، پھر کسی بات پہ بھی جنبش ابرو نہ رہے، کھوکھلا عشق رگوں میں نہ اتر جائے کہیں، حرف تاثیر نہ ہو قوت بازو نہ رہے، آؤ روٹھے ہوئے دریا کو منا لے نرگس، اس سے پہلے کہ کوئی عکس لب جو نہ رہے۔ سامعین، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں اور دھرتی ماں کو آلودگی سے بچائیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان امجد رشید اور فائقہ شفیق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔